السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 مئی دنیا بھر میں فائر فائٹرز ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ فائر فائٹرز وہ ہیں جو کہ ہماری جان بچاتے ہیں، وہ ہیں جب کہ سارے لوگ بلڈنگ سے باہر آ رہے ہوتے ہیں دھوئیں سے اور آگ سے بچتے ہوئے، اور یہ اندر بلڈنگ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سپورٹ یور فائر فائٹرز، نیکسٹ لائف دے سیو مے بی یورس۔ تو اب ہم سپورٹ کس طرح کر سکتے ہیں فائر فائٹرز کو، یا فائر فائٹرز دنیا بھر میں کس طرح ہیں اور ہمارے ہاں کس طرح ہیں؟ کہ دنیا میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو بہترین شعبہ مانا جاتا ہے زندگی کا وہ فائر فائٹنگ ہے، اور کھلاڑی سے یا جہاز کے کپتان سے یا کسی بڑے انڈسٹریلسٹ سے زیادہ جو مشہور ہوتا ہے خواتین میں، وہ فائر فائٹرز ہوتے ہیں۔ اور اگر شادی کی آپشن دی جائے تو فائر فائٹرز نمبر 1 پہ آتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آگ بہت زیادہ لگتی ہے اور یہ آگ بجھانے جاتے بھی ہیں اور ان کی جانیں بھی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اب آپ دیکھیں کہ آگ لگنے کا تناسب جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ مغرب کی طرح سے الیکٹرانک اور الیکٹریکل ایکوپمنٹ بہت زیادہ ایک چھوٹی چیز ہے کہ ایئر کنڈیشنر ہے، اگر ہم باہر سے لائے ہیں وہ تو لے آئے ہیں، لیکن اس کا سرکٹ بریکر ادھر ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور پھر آگ لگ جاتی ہے۔ ہم وال پینلنگ لکڑی کی لگا لیتے ہیں، آرائشی چیزیں کمرے میں جو سامان ہے، صوفہ ہے یا جو فرنیشنگ ہے وہ سارے کمبسٹیبل ہیں۔ یہ تو ہم نے نقل میں مغرب سے اپنے ہاں استعمال کر لیا ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ جو سیفٹی ہے کہ جب بہت زیادہ کپڑا یا کاغذ استعمال ہو رہا ہے تو وہاں اسپرنکلر بھی ہونا چاہیے، وہاں فائر الارم بھی ہونا چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور اس وجہ سے پھر شارٹ سرکٹنگ بھی زیادہ ہوتی ہے اور آگ بھی لگ جاتی ہے۔ اور جو بجھانے کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں وہ ان کی گاڑیاں عام طور پہ جتنی ایک شہر میں ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی، بہت محدود تعداد میں ہوتی ہے، اور انہیں پہنچنے میں دیر لگتی ہے، اور ٹریفک بھی ان کے تیزی سے پہنچنے میں کی راہ میں حائل ہوتا ہے۔ اب اور ان کی اپنی سیفٹی جو ہے، وہ جو پرائیویٹ انڈسٹری ہے انہوں نے تو مکمل انہیں پروٹیکشن دی ہوئی ہے، لیکن جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ہمارے شہروں میں، یہاں آپ دیکھیں تو اگر کراچی میں دیکھیں تو یہاں فائر فائٹرز جو آگ بجھانے جا رہے ہوتے ہیں انہوں نے رومال منہ پہ باندھا ہوا ہوتا ہے یا ماسک لگایا ہوا ہوتا ہے جو کہ کورونا والا ہے۔ وہ دھوئیں کو اس طرح نہیں روک سکتا جس طرح کہ اسے روکنا چاہیے۔ جب وہ مکمل دھوئیں سے بھرے ہوئے کمرے میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں آکسیجن نہیں ہوتی، وہاں انہیں ہوا کے بریدنگ ایپریٹس چاہیے ہوتے ہیں جو کہ کمر پہ لاد لیں اور منہ پہ لگا لیں تو سانس لے سکیں اور آگے جا کے فائر فائٹ کر سکیں۔ اسی لیے وہ آگے بھی نہیں جا پاتے ہیں، اور پچھلے چند سالوں میں جانیں بھی کافی فائر فائٹرز کی گئی ہیں۔ تو اگر میں یہاں فائر فائٹرز کو ایڈریس کروں ان کے فائر فائٹرز ڈے پہ کہ وہ اپنی سیفٹی کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں، تو اس میں دیکھیں جب آگ لگتی ہے تو جو مختلف فینومینا ہیں، ایک کہلاتا ہے فلیش اوور، ایک کہلاتا ہے بیک ڈرافٹ، اور اگر آئل ٹینکس میں آگ لگی ہوئی ہے تو وہاں فراتھ اوور ہو سکتا ہے، وہاں سلوپ اوور ہو سکتا ہے، وہاں بوائل اوور ہو سکتا ہے، وہاں بیلی بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس صورت میں اگر گیس ٹینک ہے یا آئل ٹینک ہے تو بڑے دھماکے سے پھٹتے ہیں اور انسان کی جان بچنے کے امکانات کافی کم رہ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں تو ہم اتنا ہی آگے جائیں جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیف ہے۔ اور بہرحال جس پوزیشن پہ بھی ہیں، ایک سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہمیں فائر کال آتی ہے تو وہ کسی ولیمے کی دعوت کی کال نہیں آئی ہے کہ وہاں جا کے ہم نے ڈنر کرنا ہے، بریانی کھانی ہے اور ساری چیزیں، اور تو ہم ان کپڑوں میں وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ اس کے لیے مکمل فائر سوٹ ہونا چاہیے، اور ایک فائر سوٹ اور بریدنگ ایپریٹس اور یہ ساری چیزیں لگا لیں تو ہم یہ کوئی 2-3 لاکھ روپے کا ساز و سامان ہوتا ہے جو کہ ایک فائر فائٹر کے لیے ضروری ہے۔ تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ان کا بندوبست کرے، اور جہاں نہیں ہے وہ آہستہ آہستہ، مطلب منیمم سیفٹی ایک ہیلمٹ کی تو ہے نا، ہیلمٹ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو مجھے ایک ہیلمٹ کی آپ دیجیے۔ یہ فائر فائٹر ہیلمٹ تو نہیں ہے، یہ سیفٹی ہیلمٹ ہے، لیکن بناوٹ تقریباً یہی ہوتی ہے۔ فائر فائٹر ہیلمٹ جو ہے آگے سے شیڈ ہوتا ہے اور پیچھے ایک لمبا سا نکلا ہوا ہوتا ہے سرا، تاکہ وہ گردن پہ گرنے والی کسی چیز کو روک سکے۔ اچھا، نارملی ہم دیکھیں کہ کوئی اگر انڈا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو یوں کر کے دبائیں تو کوئی بھی اس کو نہیں توڑ سکتا ہے، لیکن اگر ہم لمبا کر کے یوں دبا دیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم ادھر سے پریشر لگا رہے ہوتے ہیں تو پورا گھوم کے ادھر سے ادھر آ جاتا ہے، جو ادھر سے پریشر دے رہے ہیں وہ گھوم کے ادھر آ جاتے ہیں، تو وہ اس کو توڑنے کی جتنا نہیں بن پاتا۔ اب جو ہیلمٹ ہے اس پہ اگر کوئی چیز اوپر سے گرتی ہے تو اگر اس کی سطح بالکل سیدھی ہو تو وہ پوری طاقت سے گرے گی، لیکن اگر یوں جب آ کے پڑی ہے تو کچھ اس کا
زور ادھر جا رہا ہے، کچھ ادھر جا رہا ہے، کچھ ادھر جا رہا ہے، تو سارا اس کی طاقت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور سر پہ ڈائریکٹ ہٹ کرنے سے وہ بچا لیتا ہے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ ہیلمٹ پہننا یوں ضروری ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہیلمٹ تو یہ بھی ہے، آپ یہاں دیکھیں یہ دس از کمپلیٹ ہیلمٹ، لیکن یہ جو ہیلمٹ اللہ میاں نے پہنا کے بھیجا ہے یہ نارمل لائف میں ہمیں چوٹ سے محفوظ کرنے کو بھیجا ہے کہ یہاں دماغ ہے، بہت نازک چیز ہے، اس کو ذرا بند کر دو، ادھر دل ہے اور پھیپھڑے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہاں بھی بندوبست ہے پسلیوں کی صورت میں، لیکن یہاں ایک مکمل ہیلمٹ کی صورت۔ لیکن جب ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں تو وہاں پہ اوپر سے لوہے کی راڈ بھی گر رہی ہوتی ہے، وہاں پہ لکڑی کا ٹکڑا بھی گر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ سیمنٹ بھی گر رہی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے سر پہ گرے گی تو سر کو نقصان ہو گیا تو پھر انسان تو جان بچنا مشکل ہے۔ ہیلمٹ پہننا ضروری ہے۔ اس کے بعد گوگلز ہیں، آنکھیں، اس میں دھواں جائے گا وہ بھی نقصان دے گا۔ پھر یہ ہے کہ فیس پیس ہوتا ہے، جیکٹ ہوتا ہے، بریدنگ اپیٹس لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ ہمیں سانس دے رہا ہوتا ہے، اس میں ہوا فریش ایئر ہوتی ہے لیکن 200 بار پہ جو اس وقت پریشر ہے اس سے 200 گنا زیادہ پریشر ہوتا ہے، ریگولیٹڈ اور ڈیمانڈ کنٹرول وائل کے تھرو اتنی ہوا ہمارے سانس میں جاتی ہے جتنی ضرورت ہے، تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ دھوئیں سے بچ سکیں۔ پھر گلوز ضروری ہیں، ہاتھوں کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر جیکٹ ہے، ٹراؤزر ہے، شو ہیں جو کہ ہمیں مکمل طور پہ نیچے پڑی ہوئی چیزوں سے جو چوٹ لگ سکتی ہے اس سے بچاتے ہیں۔ تو فائر فائٹرز کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ جب آگ بجھانے جا رہے ہیں تو اپنی سیفٹی کا خیال آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے، اور کیونکہ یو آر دی موسٹ امپورٹنٹ پرسن آف دی ورلڈ، دنیا کے جو سب سے امپورٹنٹ آدمی ہیں وہ آپ ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اپنے بیگم صاحب سے جا کے پوچھیں یا بچوں سے، والدہ سے، تو وہ یہی کہیں گے۔ تو آپ ہیں، جان ہے تو جہان ہے۔ اب اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آخر میں پھر میں ایک دفعہ اور باقی لوگوں سے کہوں گا کہ سپورٹ یور فائر فائٹرز، نیکسٹ لائف دے سیو may be yours. Thank you very much.